میں SHO باگڑ جی ضلع شکارپور میں نیا پوسٹ ہوا تھا۔ مجھے ایک دن ایک لڑکی کا خط موصول ہوا۔ لڑکی نے لکھا تھا کہ وہ شکارپور کے ایک سکول میں ٹیچر ہے اور وہ روزانہ باگڑ جی شہر سے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتی ہے۔ کچھ دن پہلے صبح کے وقت شکارپور جا رہی تھی کہ 3 کینال کے پاس ایک آدمی نے ہماری سواری روک لی اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے نیچے اتار لیا اور گاڑی والے کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ آدمی مجھے کینال کے ساتھ ہی بنے گھر کے ایک کمرے میں لے گیا اور شام تک میری عزت سے کھیلتا رہا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے روڈ پر لے آیا اور باگڑ جی جاتی ہوئی ایک سواری میں سوار کر دیا۔ لڑکی نے مزید لکھا کہ میں ایک مجبور اور غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اپنی عزت کی خاطر سامنے نہیں آ سکتی۔ 3 کینال کے پاس روزانہ میں یہ تماشا ہوتا ہے، کوئی بھی لڑکی سامنے آنے کو تیار نہیں۔ میں نے آپ کو شکایت کر دی ہے، آپ ہمارے رکھوالے ہیں، اگر آپ نے بھی کچھ نہیں کیا تو یہ دنیا میں تو کچھ میں نہیں کر سکتی، مگر قیامت کے دن آپ پر دعویٰ ضرور کروں گی۔ خط کے آخر میں اس نے ملزم کے نام کے ساتھ ساری تفصیل لکھی تھی۔ خط ملتے ہی میں پریشان ہو گیا۔ ایسی باتیں تو صرف ڈراموں اور فلموں میں ہوتے دیکھا تھا، اصل حقیقت میں ایسا ہو رہا تھا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور سچ یہ ہے کہ میں اندر سے ڈر گیا تھا کہ کیا واقعی ہی ہمارے ملک میں جنگل کا قانون ہے اور کرمنل لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میری اس تھانے میں پوسٹنگ نہیں تھی اور مجھے ملزم کی طاقت کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اس لیے تھانے کے پرانے ملازمین سے معلومات لیں تو پتہ چلا کہ ملزم ایک بہت بڑا بدماش اور سالوں سے شہر میں دکانداروں سے بھتہ لیتا ہے اور جس دکان سے جو دل کرے لے جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے تھانے کا ایڈیشنل SHO ایک چوری کے بعد چوروں کے کھرے اٹھاتے ہوئے بدماش کے ڈیرے پر پہنچ گیا تو وہاں بدماش کے لڑکوں نے ڈنڈوں سے پولیس کی آہو بھگت کی اور کیس کے مدعی کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے ڈیرے سے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ کارروائی سے پہلے واقعے کی تصدیق کرنا لازمی تھا۔ علاقے کے لوگ مجھے جانتے نہیں تھے۔ میں نے پہلے بس اسٹاپ سے تک تانگا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا اور تانگا چلانے والوں اور مسافروں سے 3 کینال سے گزرتے وقت بدماش کے ڈیروں اور بدماش کے متعلق ایک مسافر کی حیثیت سے سوالات کیے، جس سے مجھے تصدیق ہو گئی کہ لڑکی نے کچھ بھی غلط نہیں لکھا تھا۔ بدماش کی دہشت اتنی تھی کہ لوگ اس کا ذکر کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ 3 کینال سے گزرتے ہوئے میں نے کئی بار بدماش کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنے جانے والوں کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ پرانے سٹاف کا کہنا تھا کہ کم از کم 200-300 کی نفری کے بغیر بدماش کے ڈیرے پر جانا فضول ہے۔ اگر کچا ہاتھ ڈالا گیا تو پولیس کو مار کھا کر بھاگنا پڑے گا اور شہر میں ایک نہ رکنے والا چوریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور چوریوں کو کنٹرول نہ کرنے کی پاداش میں SHO کا تبادلہ ہو جانا ہے۔ میں نے SHO کی تعیناتی کے بورڈ کی طرف دیکھا۔ کوئی SHO 2-3 ماہ سے زیادہ نہیں رہا تھا۔ میرے پاس تھانے میں 15-16 پولیس کی نفری تھی جو وقت بوقت بدماش اور اس کے کرندوں سے مار کھا چکے تھے۔ میں خط لے کر شکارپور اپنے SSP سے ملنے گیا اور ان کو سارا ماجرا بتایا۔ SSP صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ میں نفری نہیں دے سکتا۔ اگر ریڈ کے دوران کوئی پولیس والا مارا گیا تو میں IG صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ میں انتہائی نا امید ہو کر تھانے واپس آ گیا۔ بدماش کے پاس 100 کے قریب کارندے تھے، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ تھانے پر ایک پرانا ہیڈ کانسٹیبل غلام نبی قرائی تھا۔ تعیناتی کے تھوڑے دنوں میں میں نے محسوس کیا کہ غلام نبی قرائی میں تدبر اور پولیس کی غیرت تھی۔ میں نے غلام نبی قرائی کو کہا کہ وہ رات کا کھانا میرے ساتھ کھائے۔ میں نے سوچا تھا کہ کھانے کے دوران اس سے مشورہ کروں گا کہ بدماش سے کس طرح جان چھڑائیں، اور دوسری طرف میں یہ سوچ رہا تھا کہ لمبی چھٹی لوں تاکہ تھانے سے میرا تبادلہ ہو جائے اور میری جان چھٹے۔ میں نے SSP کے علاوہ لڑکی کے خط کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ کھانے کے دوران میں نے غلام نبی قرائی کو کہا کہ پچھلے دنوں ایڈیشنل SHO بدماش سے مار کھا کر بھاگ آیا۔ شہر میں سارے لوگ بدماش کو بھتہ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی رات خالی نہیں جس رات چوری نہ ہو، اور صبح کو چوروں کے کھرے اٹھاتے ہوئے سارے کھرے بدماش کے ڈیرے پر جاتے ہیں۔ میں نے غلام نبی کو کہا کہ وہ مجھے مشورہ دے کہ میں کیا کروں۔ غلام نبی کو میں نے بتایا کہ میں SSP کے پاس
گیا تھا کہ ریڈ کے لیے نفری دے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان حالات میں اس تھانے پر میں نہیں رہ سکتا اور میں چھٹی پر جانے کا سوچ رہا ہوں۔ غلام نبی کورائی نے مجھے کہا کہ سر، پولیس سے بڑا بدمعاش کوئی نہیں، شرط یہ ہے کہ جب ہم خود کو پولیس والا سمجھیں اور سائلوں کی بغیر کسی لالچ کے مدد کریں۔ یہاں ہم سارا دن دکانداری کرتے ہیں، اس طرح تو ہونا ہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میں اس تھانے پر 15 سال ہو گئے ہیں اور ان 15 سالوں میں آج تک اس بدمعاش کو ہاتھ ڈالنے کا کسی ایس ایچ او نے سوچا نہیں ہے۔ ہر ایس ایچ او مال بنا کر چلا جاتا ہے، اس لیے بدمعاش مضبوط اور تھانہ کمزور ہو گیا ہے۔ غلام نبی کورائی نے مجھے کہا کہ آپ چھٹی پر نہ جائیں، آپ اس نفری سے بدمعاش کو قابو کرتے ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل غلام نبی کورائی کی باتوں سے میری کچھ حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ 2-4 دنوں بدمعاش کے خاص کرندے کو شہر سے باتوں میں تھانے لے آؤں گا اور جیل میں ڈال دوں گا۔ آپ کو اطلاع کر دوں گا، آپ نے صرف جیل کی چابی ہیڈ مقرر سے لے کر اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بدمعاش ہیڈ مقرر سے زبردستی اپنا بندہ لے جائے اور ہیڈ مقرر کو سختی سے کرندے کی ملاقات پر پابندی کا حکم دے دیں۔ بدمعاش پولیس سے ڈرتا نہیں اور وہ آپ کے پاس خود آئے گا اور اپنا کرندہ چھڑانے کے لیے آپ تھانے کی نفری کو حاضر رکھنے کا حکم کر دیں۔ ہم بدمعاش کو پکڑ کر بند کر دیں گے، بدمعاش کے بند ہوتے ہی اس کے سارے کرندے بھاگ جائیں گے۔ اور مجھے تاکید کی کہ اگر آپ نے میری حکمت عملی پر عمل کیا تو ہم بغیر کسی نقصان اور پریشانی کے اپنا کام کر لیں گے۔ 2 دن بعد مجھے غلام نبی نے آ کر بتایا کہ میں نے بدمعاش کے خاص کرندے کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ میں نے اسی وقت ہیڈ مقرر کو بلا کر جیل کی چابی اس سے لے لی اور اس کو سختی سے حکم دیا کہ ملزم کی ملاقات میری اجازت کے بغیر نہیں کرانی اور نفری کو تھانے پر حاضر رہنے کا حکم دے دیا۔ میں اور غلام نبی 4 دن تک بدمعاش کا تھانے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ غلام نبی نے مجھے بتایا کہ بدمعاش کے کچھ لوگ ڈیل کی عوض کارندے کو چھڑانے کی بات کرنے آئے تھے۔ میں نے ان کو بول دیا کہ ایس ایچ او نیا ہے، اس کو آپ لوگوں کی طاقت کا اندازہ نہیں، آپ لوگ ایس ایچ او کو دھمکی اور دھونس دلائیں، ایس ایچ او آپ کا بندہ چھوڑ دے گا۔ 5ویں دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ میری کرسی کے پیچھے کھڑکی میں گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، کھڑکی میں دیکھا بدمعاش گھوڑے سے اتر رہا تھا اور اس کے ساتھ آئے ایک لڑکا گھوڑے کو میرے دفتر کی کھڑکی کی سلاخ سے باندھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر ساتھ بنے ہیڈ مقرر کے کمرے میں گیا اور اس کو کہا کہ جلدی سے ساری نفری جس حال میں بھی ہے میرے پاس پیش کرے۔ گھوڑے پر آنا اور خاص طور پر گھوڑے کو ایس ایچ او کی کھڑکی کی سلاخوں میں باندھ ایس ایچ او کو کم حیثیت دکھانے کا ایک نفسیاتی حربات تھا، ورنہ گھوڑے کو تھانے کے کسی درخت سے بھی باندھا جا سکتا تھا۔ بدمعاش بغیر اجازت میرے دفتر میں آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور میرا آدھا نام لے کر بلند آواز میں کہا کہ نیاز، تم کو کیسے جرأت ہوئی کہ میرا کارندہ بند کر دیا؟ میں بدمعاش کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور بدمعاش بلند آواز میں مجھے پریشر میں لانے کے لیے اپنی بکواس میں لگا ہوا تھا۔ اتنے میں غلام نبی 5 پولیس والوں کو لے کر میرے دفتر کے دروازے پر آ گیا۔ بدمعاش ایک لمبا تڑنگا طاقتور انسان تھا۔ ہم 6-7 آدمیوں نے مشکل سے اس کو قابو کر کے زمین پر گرا دیا اور پولیس کا چھتر منگا کر بدمعاش کو ننگا کر کے اچھی خاصی چھترول کروائی۔ بدمعاش ہمت ہار چکا تھا اور منت سماجت کرنے پر اتر آیا کہ مجھے معاف کر دیں۔ شہر میں اس کا روب دبدبا تھا۔ مجھے دکانداروں کو باور کرانا تھا کہ بدمعاش کی بدمعاشی ختم ہو گئی ہے۔ بدمعاش کو عورتوں کا لباس پہنا کر گدے پر بٹھا کر غلام نبی اور تھانے کی دوسری نفری نے پورا شہر گھمایا۔ بدمعاش کو جیل میں ڈال کر ہم نے اس کے ڈیرے کا رخ کیا۔ وہاں سے 100 کے قریب بھینسوں اور چوری کی موٹر سائیکلیں اور چوری کا گھریلو سامان بغیر کسی مزاحمت کے ٹرکوں میں ڈال کر لائے۔ پورا شہر تھانے پر آ گیا اور اپنی چوری کا سامان کی شناخت کرنے لگا۔ میں نے واپسی پر غلام نبی کورائی کو گلے لگا کر اس کے گال پر بوسہ دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس ساری کامیابی کا سہرا غلام نبی کورائی کے سر تھا، اور اس کے ذمہ لگایا کہ برآمد شدہ چوری کا سامان مالکان کو اپنی نگرانی میں FIR کاٹ کر واپس کرتا جائے۔
اس طرح بدماش پر 30 کے قریب چوری کی برآمدگی کے ساتھ مقدمے بنائے۔ 14 روز تک بدماش اس کے کارندہ خاص کر روزانہ رات کو چترول کا سامنا کرنا پڑتا۔ بدماش زمین پر آ گیا تھا۔ چترول کے دوران میں نے بدماش سے لڑکیوں کو سواریوں سے اتار کر اپنے پاس کچھ وقت رکھنے کا پوچھا۔ بدماش نے اقرار کیا کہ وہ غلط کاریاں کرتا رہا ہے۔ مقدمے میں بدماش کے سارے کارندوں کو مفرور کر دیا گیا تھا۔ میری تعیناتی اس تھانے میں تقریباً 3 سال رہی۔ بدماش نے مجھے کافی لوگوں سے سفارش کروائی کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ مقدموں میں اپنی ضمانت کروا لے۔ اسے خدشہ تھا کہ ضمانت پر آتے ہی میں دوبارہ اسے نئے کیسوں میں بند کر دوں گا، مگر میں نے انکار کر دیا کہ میری تعیناتی کے دوران واپس نہ آئے۔ 3 سال بعد میرا تبادلہ ہو گیا تو کچھ ہی دنوں میں بدماش ضمانت پر واپس اپنے ڈیرے پر آ گیا، لیکن اس عرصے میں اس کا پورا گینگ تتر بتر ہو چکا تھا۔ بدماش کی اپنی ہی رشتہ داروں میں دشمنی چل رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے اس کے ڈیرے پر حملہ کر دیا۔ ظالم لوگ اندر سے بہت بزدل ہوتے ہیں، بدماش بھی اندر سے بہت بزدل تھا۔ حملے کے وقت بجائے اپنا دفاع کرنے کے اپنی بندوق کے ساتھ ایک کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ دشمنوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ قتل سے پہلے ہی اس نے بندوق پھینک کر قاتلوں کو بہت منت سماجت کی، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا ہار ماننے اور بزدل لوگوں کی نہیں ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ خط لکھنے والی مظلوم لڑکی کی شکایت کا ازالہ کروں اور علاقے کے بدماش کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک کی غیبی مدد تھی کہ غلام نبی قرئی جیسا فرشناس اور بہادر انسان میرے ساتھ تھا۔